حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ بڑی ہی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، چوری ڈاکہ اور بھی بہت سارے غلط کام۔ لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے ہیں۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکیوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے ہو۔ ان کے قوم والوں کو جب کوئی جواب نہیں آیا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ بھی میں تم سے کہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں جو کچھ تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کو کوئی پیسہ یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے ملے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور یہ لوگ کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن ہم پر لا کر دکھا۔ آخر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا اور پھر ایک دن اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو خوبصورت لڑکیوں کے شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکیوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکیاں میرے پاس مہمان بن کر آئی ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو بہت پریشان کریں گے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن میرے لیے مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جب خوبصورت لڑکیوں کو ان کے گھر میں دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو، میرے مہمانوں کے سامنے میری عزت خراب نہ کرو، تم میری لڑکیوں سے شادی کرو، کیا تم میں کوئی بھلا مانس نہیں ہے؟ وہ بولے کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں پھر کسی مضبوط قلعے میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکیوں کے شکل میں آئے تھے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے ہی رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے چلے جائیں، مگر کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، اور آپ اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ دینا، کیونکہ وہ ایک کافر ہے۔ جو آفت اس بستی پر آئے گی وہ اس پر بھی آئے گی۔ اس بستی پر صبح کے ٹائم اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کے ساتھ میں وہاں سے چلے گئے۔ صبح کے قریب اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور اس بستی پر کنکر پتھر کے بارش ہونے شروع ہو گئے۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹک دیا اور اوپر سے نیچے کر دیا۔ اس بستی کے لوگ جو لڑکیوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ یہ تو ان کی دنیا میں خرابی اور دوزخ کا عذاب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ کر ملے گا، وہ علیحدہ ہے۔